बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ की गई हैं और कोर कमांडर्स तब्दील कर दिए गए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें ओहदा था वो था DGISI का। जनरल फैज़ को हटा के उनकी जगह पे जनरल नदीम अंजुम को लगाया गया है। और जनरल नदीम अंजुम से इंडिया को क्या खौफ है? अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ज़राए अबलाग क्यों उनके बारे में इतना परेशान है? आखिर वजह क्या है? और क्यों उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो ISI के सरबराह बन चुके हैं? और फिर ख़ास तौर पे कॉन्स्पिरेसीज़ थ्योरीज़ छपना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डाल रहा है, सोशल मीडिया पे भी और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसमें भी। वजह यह है कि सबसे पहले तो जनरल नदीम के बारे में ज़रा सुन लें कि वो किस शख्सियत के मालिक हैं। एक तो ये कि वो प्रोफेशनली वो बहुत ही मज़बूत हैं। उन्होंने पिछले 20 सालों में भी अमली मैदान में बाकायदा तौर पे जंगों में हिस्सा लिया और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो अमेरिका और उसके इत्तहादी अफ़ग़ानिस्तान में नहीं जीत सके, 35-40 मुल्क मिल के, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इलाके में फ़तह हासिल की और अपने तमाम इलाके क्लियर करवाए और महफूज किए। उसमें जनरल नदीम जो हैं वो इस पूरी जंग का हिस्सा रहे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो खा रद्दुल फसाद ऑपरेशन हो, खा वो ज़रब अज़्ब हो, उसके वो अहम रुकन के तौर पे उन्होंने काम किया, प्रैक्टिकली एक सोल्जर के तौर पे। शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, लाइन ऑफ कंट्रोल में और मगरबी सरहदों पे भी, मशरक़ी सरहदों पे भी। फिर इसके साथ साथ वो बरतानिया से भी पढ़ चुके हैं, बरतानिया से भी डिग्री हासिल कर चुके हैं, अमेरिका से भी डिग्री ले चुके हैं और पाकिस्तान के तालीमी इदारों से भी। उनका इस मामले में भी वसी तजुर्बा है और उनका विजन भी है। और उसकी वजह यह है कि अगली जो लड़ाई, अभी लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुई, इनखला तो हो गया फ़ौजों का अफ़ग़ानिस्तान से, लेकिन आगे लड़ाई लड़ी जानी है। और ख़ास तौर पे चाइना और वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यह भी होना है मामला, क्योंकि टेंशन बढ़ रही हैं। चाइना ने भी 3000 किलोमीटर पे अपनी फ़ौज लगाई हुई है। उधर बहरे हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने लगाए हैं, पाकिस्तान जवाबन कार्रवाई कर रहा है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, फ़ौजी इत्तेहाद बन रहे हैं। इन सारे मामलात में एक ऐसे विजनरी DGISI की ज़रूरत थी, एक ऐसे अफसर की जो कि ISI की जो साख बनी हुई है आलमी सतह पे उसको बरकरार रखा जा सके। और उसकी रीज़न जो अफ़ग़ानिस्तान में जंग हारी उसका मोर देन 90% वो कहते हैं पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है। तो इसलिए इंडिया को भी तकलीफ़ है काफ़ी, और क्योंकि ये मशरक़ी सरहदों के बारे में भी जानते हैं और मगरबी सरहदों के बारे में भी जानते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी इन्होंने किए हैं और बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। और फिर टैंक शिकन भी हैं ये, क्योंकि उनकी रेजिमेंट का नाम ही एंटी टैंक है। तो इसलिए ये काफ़ी सोच समझ के इनका इंतखाब किया गया है। और आने वाले दिनों में होना क्या है? होना ये है कि इस वक्त महव मरकज़ अफ़ग़ानिस्तान है। और अफ़ग़ानिस्तान में क्या हो रहा है? अफ़ग़ानिस्तान में बरतानिया का पहला सफारतकारों का जो वफ़द है वो काबुल पहुंचा और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई बरतानवी सफारतकारों की, काबुल में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों से। और पहली ये बाज़ाब्ता एक तरफ इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है, दूसरी तरफ बराह रास्त बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। और इनकी जो मुलाकात हुई है उसमें दो तरफ़ा मामलात और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने की ज़रूरत पे ज़ोर दिया है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि वो ये एक ऐसा कंबल है अफ़ग़ान हुकूमत की, नई अफ़ग़ान हुकूमत के मगरबी ममालिक इसको उतार नहीं सकते और वो ऐसा निवाला है जहाँ निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, गले की हड्डी बन गया है। तो लिहाजा
امریکہ جو ہے وہ خود تو آگے نہیں آ رہا، تو جہاں وہ خود نہ آگے آئے وہاں پھر برطانیہ کو بھیجا جاتا ہے، اور برطانیہ پھر اس کے چھوٹے سپاہی کے طور پہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو ایک وزٹ یہ ہوا ہے۔ دوسرا، پاکستان میں بھی امریکی نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، آج پہنچیں گی، بلکہ پہنچنے والی ہیں جمعرات کو اور آج کے دن۔ تو یہ بھی ایک اسی وزٹ پہ، اہم وزٹ پہ آ رہی ہیں۔ ایک تو پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے لیے ان کو فضائی راستہ چاہیے، اگر کبھی کبھار انہوں نے کوئی حملہ کرنا ہے ڈرون کے ذریعے تو فضائی حدود درکار ہے۔ تو پاکستان ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں بڑا کمیٹڈ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کے بارے میں ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں۔ تو امریکی نائب سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ یہ ایک خاص کچھ پیکج بھی لے کے آ رہی ہیں، اور کچھ ڈیمانڈ بھی ساتھ رکھیں گی۔ کاروباری شخصیات سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں، سول سوسائٹی کے اراکین سے بھی ملاقاتیں ہیں، اور یہ پبلک ڈپلومیسی کا بھی ایک حصہ ہے، تاکہ جو معاملات سرد مہری کا شکار ہیں ان کو ذرا ہموار کیا جا سکے۔ تو طالبان افغانستان یہ جو ہے مرکز و محور رہے گا، بات چیت چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے وفود کے درمیان میں جی ایرانی وفود بھی ایک آیا، اور خاص طور پہ اس میں پاک ایران بارڈر پہ جو ایران کی طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ ایک آخری جو حالیہ حملہ ہوا جس میں ہمارا ایک جوان بھی اللہ کو پیارا ہوا، اس کے بارے میں کافی کنسرن شو کیے گئے تھے۔ تو ایران کے جو ہیں اعلیٰ سطحی وفد پاکستان پہنچا، مذاکرات ہو چکے، اور ایرانی خبر ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی نائب وزیر خارجہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے وزٹ کے بارے میں، کہ بہت سارے اتفاقات بھی ہیں، مشترکات بھی ہیں، ان کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن اصل جو ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان، چائنا، ایران، ترکی، رشیا یہ ایک کنسورشیم کی طرح کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کو شکایات بھی ہیں کہ ایران والی سائڈ سے کچھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اور کچھ شرپسند عناصر ہیں جو ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ سلسلہ نہیں روکا جاتا تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں جی، اور وہ ہے کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں کی جو لڑائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ نے پہلی دفعہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد ظاہر کر دی ہے کہ اس کے پاس کتنے جوہری ہتھیار ہیں۔ تو امریکہ کے پاس 3750 جوہری ہتھیار موجود ہیں جی، اور جو اعداد و شمار جاری کیے گئے اس کے مطابق فعال اور غیر فعال دونوں کی تعداد ملا کے دونوں قسم کے جوہری ہتھیار 3750 ہے، جبکہ 2018 میں یہ تعداد 3785 تھی، یعنی کہ 35 ہتھیار کم ہوئے ہیں ان 3 سالوں میں۔ اسی طریقے سے جی 1967 میں امریکہ کے پاس جوہری ہتھیاروں کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ 1967 کے بعد سے لے کے اب تک یہ سب سے کم تعداد ہے 3750، اور 2003 تک جوہری ہتھیاروں کی تعداد 10,000 سے زائد ہوا کرتی تھی امریکہ کے پاس، جبکہ 1967 میں جب سرد جنگ عروج پر تھی اس وقت امریکہ کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد 31,255 تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ تعداد ایکچول تعداد بتانے کے خلاف تھے، انہوں نے یہ تعداد ظاہر نہیں کی تھی، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن انتظامیہ انہوں نے یہ ڈسکلوز کر دیا ہے، اور امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی یہ شفافیت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی جو معلومات کوئی بھی ملک دیتا ہے تو اس کو حتمی نہیں تصور کیا جاتا، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی اصل جوہری طاقت یا دفاعی طاقت ظاہر نہیں کرتا، اور خاص طور پہ جوہری طاقت تو بالکل ہی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے ایئر کرافٹ ہیں تو دوسرے ملکوں سے خریدنے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو چونکہ یہ جو ایٹمی جوہری ممالک ہیں انہوں نے تو خود ہی یہ ہتھیار بنانے ہوتے ہیں اور خود ہی ذخیرہ کرنے ہوتے ہیں، تو انفارمیشن ایگریمنٹ ضرور ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ ظاہر کرے گا، لیکن ظاہر نہیں کی جاتی۔ تو یہ 31,255 سے کم ہو کے 3,750 ہتھیار شو کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹرمپ انتظامیہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور روس کے ساتھ یعنی کہ بائیڈن اور پیوٹن کی جو حالیہ ملاقات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں بھی جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ اس کو ایک معقول حد تک کم کیا جائے۔ تو اس پہ جب بھی اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بالعموم یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ اتفاق ہے، لیکن آگے پھر موڈیلٹیز جب طے کی جاتی ہیں تو اس میں پھر کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ 2222 کے اوائل تک جو آخری بات ہوئی تھی بائیڈن اور پیوٹن کی، اس میں یہ طے پایا تھا جی کہ 2022 تک یعنی کہ 2022 کے اوائل تک یہ ایک جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد فروری میں امریکی وزیر خارجہ اور نے جو ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے ایک کانفرنس سے جو خطاب کیا تھا جی، اس میں بھی واضح کیا تھا کہ امریکہ اپنے قومی سلامتی کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ ہتھیاروں میں تخفیف لائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے عالمی، اس کے مطابق جنوری 2021 تک ہی امریکہ کے پاس 5,550 جوہری ہتھیار تھے 2021 تک۔ یہ ہے عالمی ادارے کی رپورٹ جو اپنے طور پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ امریکہ 3750 بتا رہا ہے، یہ 5,505 بتا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے کی یہ مستند اطلاعات ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جی جوہری ہتھیار جو ہیں روس کے پاس 6,255 ہیں، 3750 اگر اس کے پاس ہیں تو وہ روس کے پاس 6,255 ہیں، اور اسی طریقے سے چین کے پاس 350 ہیں، برطانیہ کے پاس 255 ہیں، فرانس کے پاس 290 ہیں، اور پھر بھارت اور پاکستان اور شمالی کوریا کے پاس بھی 460 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انڈیا اور پاکستان بھی ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ بھی بس ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک اپنا جوہری راز ایکچوئل جو ہو وہ نہیں بتاتا۔